بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کو ہرانا ناممکن ہو گیا اور نون لیگ کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور صدر زرداری نواز شریف کے راستے کی دیوار بن گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب۔ انہوں نے جس طرح اس سے قبل نون لیگ کے خلاف اب وہ بیانات داغنا شروع ہوئے ہیں، آج پھر انہوں نے یہی کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرح پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیے گا جو حکومت تبدیل ہوئی، خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اس میں کس نے کیا کیا کردار ادا کیا، میں تمام رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف کو میں وزیر اعظم پاکستان نہیں بننے دوں گا اور آئندہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ سندھ کا ہوگا، یعنی اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت آخر کیوں پیش آ رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کو؟ تو وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، حالانکہ کردار سب سے زیادہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا تھا خان صاحب کی حکومت گرانے میں، جس طرح سندھ ہاؤس بھی استعمال ہوا تمام دنیا جانتی ہے۔ لیکن اب زرداری صاحب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام گراؤنڈ جو ہے وہ نون لیگ کو مہیا کی جا رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ نون لیگ کو گراؤنڈ دینے کے باوجود ووٹرز نون لیگ کے ساتھ نہیں، لیکن زرداری صاحب کو اپنے تحفظات ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم سندھ سے تعلق رکھتی ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اگر ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ ملتی ہے، اتحاد سے الیکشن لڑتی ہے، تو اس کا نقصان سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، جو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سندھ میں گرفت پیپلز پارٹی کی مضبوط ہے اور آئندہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی بن جائے گی سندھ میں، اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں۔ تو زرداری صاحب نے یہ بیان اس لیے دینا شروع کیے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں نون لیگ والے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، سارا کا سارا دودھ ملائی ہم ہی ہڑپ کر جائیں گے۔ انہوں نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے، سندھ میں حکومت بن جائے گی پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی خان صاحب کی حکومت کے ساتھ سندھ حکومت نے کام کیا ہے، نہ خان صاحب نے ان کو تنگ کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے خان صاحب کو تنگ کیا ہے، ان کا تجربہ ہے۔ تو انہوں نے یہ اب سوچ لی ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے تو پی ٹی آئی پنجاب سے بھی کلین سویپ کر جائے گی، کے پی کے سے بھی، اور بلوچستان سے ملا جلا کام ہو جائے گا، اور جب پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔
تو ناظرین اکرام یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب کی بات. تو اب کر لیتے ہیں بات مسلم لیگ نون کی کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد ان کی نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہونے کی بجائے ان کا گراف نیچے گر گیا. جیسے ہی ان کو عدالتوں سے ریلیف ملا تو جو عوام تھی، باشعور عوام ہے، پاکستانی قوم جان گیا ہے کہ یہ کس طرح ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا تھا، مجرم قرار دیا تھا، سزا یافتہ، تو ساتھ ہی آئے ہیں ایسے نکال دیے گئے ہیں جیسے مکھن سے بال. تو ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے، بڑا نہیں. تو اگر ناظرین اکرام پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ امید ہو کہ عوام ان کو ووٹ دے گی تو پھر انہیں کسی جماعت کے ترلے منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب بجائے ان کو عوام کے ترلے منتیں کرنے کی، وہ شروع ہو گئے ہیں دوسری اتحادی جماعتوں کے ترلے منتیں کرنے کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑیں. اگر ان کو اپنی اتنی ہی پاپولرٹی کی پر یقین تھا تو پھر عوام کے پاس جاتے، لیکن ان کو پتہ ہے اور ان کو تمام سروے جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں کہ ہمیں عوام ووٹ نہیں دے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جو کشتی، ان کی کشتی میں سوراخ ہے، جو اس میں اب جو بھی پارٹی بیٹھے گی ان کے ساتھ اتحاد کرے گی تو وہ بھی نون لیگ کی کشتی، ڈوبتی ہوئی کشتی میں وہ بھی ساتھ اپنے آپ کو ڈبوئے گی. ایم کیو ایم تو بیٹھ گئی ہے، ایم کیو ایم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کشتی میں سوار ہو جائیں، لیکن جو بھی ہوگا ناظرین اکرام، جو لوگوں کی آواز ہے، جو لوگوں کی امید ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اگر عوام میں دیکھیں تو عوام ان کی 16 ماہ کی کارکردگی سے اتنے مایوس ہیں اور اتنے غصے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ الیکشن ڈے آئے تو پھر ہم بتائیں ان کو کہ ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ناظرین اکرام، بجائے عوام میں جانے کے مسلم لیگ نون اپنی سوراخ والی کشتی جو ہے اسے بچانے، اس کو منزل مقصود پہ لے جانے کے لیے دوسری پارٹیوں کے ترلے منتیں کرنا شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں تو جو رانا تنویر صاحب ہیں، سابق وزیر مسلم لیگ نون کے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دی جائے تاکہ میں ملک پاکستان کو درست سمت پہ لے کر جاؤں. اب یہ سوال کریں کہ رانا تنویر صاحب جو ہے وہ کس سے یہ گزارشات کر رہے ہیں، کس سے درخواست کر رہے ہیں، عوام پاکستان سے یا کہ نظام پاکستان سے؟ یہ بات اب ترلے منتوں تک آ چکی ہے اور عوام کے ترلے منتیں کرنے کی بجائے یہ نظام کے ترلے منتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. آپ عوام کی آواز سنیں، کسی بس سٹاپ پہ چلے جائیں، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، جہاں پہ بھی سیاست کی بات کریں گے تو لوگ ان کو ووٹ دینے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آتے. تو ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ترلے منتوں پہ آ گئی ہے، دوسری جماعتوں کے ترلے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہو تو میاں صاحب کی جو خواہش ہے کہ میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں. لیکن ناظرین اکرام، چانس بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس وقت اگر عوام ہے تو صرف اور صرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیوں عوام جانتی ہے کہ جو اشتہاری مجرم جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا تھا وہ تو اس وقت آزاد گھوم رہا ہے، لیکن جس پہ ابھی مقدمات چل رہے ہیں، جس نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، وہ اس وقت ڈیالہ جیل میں بند ہے. تو لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہیں. تو ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں اب کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ وکلاء کی ٹیم نے ملاقات کی، بعد میں آ کے پھر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بھی ملاقات فرمائی، جس میں گوہر خان صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے، انہوں نے کہا کہ ہماری الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو اور ساری جماعتوں کو مساوی حقوق دیے جائیں گے، سب کو برابری کی سطح پہ دیکھا جائے گا، سب کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ سارے اپنی کمپین آزادانہ طریقے سے چلا سکیں. لیکن ناظرین اکرام، یہ تو بات ہے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کے منہ کی بات ہے، لیکن
اگر دیکھیں حالات تو حالات اس بات کے کافی خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک نہ ہی کمپین چلانے کی اجازت ہے، اگر کوئی کارنر میٹنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو ہائی کورٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے، عدالتوں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خان کی بات نہ کوئی کرے، پھر جو پریس والے ان کے جھنڈے تیار کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سٹیکر فلیکس ہیں، ان پہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بالکل بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مساوی برتاؤ نہیں کیا جا رہا، نہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود خان کو ہرانا مشکل نہیں، ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ جتنے سروے آ رہے ہیں، جتنے بھی پاکستانی قوم ہے، وہ یہ اب سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو امیدوار ہیں، وہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہ آئیں، نہ وہ کمپین چلائیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ الیکشن ڈے کے دن ہم نے بلے پہ مور لگا کے یہ بتا دینا ہے کہ ہم خان کے ساتھ ہیں، حلف دے رہی ہے عوام۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح خان صاحب کو ہرانا مشکل نہیں، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔